احادیث کو میں پڑھ رہا تھا جن میں سے ایک سر فہرست ہے کہ عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ تو کیا عورتیں نکلنا چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داریوں سے بالکل بیزار ہو جائیں اور جہاں جہاں ان کی ضرورت اس معاشرے میں پڑتی ہے اس سے غافل ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ کو آپ نے سرنامہ کلام میں ذکر کرتے ہوئے سوال قائم کیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے اور اس کائنات کی تخلیق کے بعد جملہ مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس جن سے انسان میں مرد اور عورت دو وصف رکھیں۔ ایک تو اس دنیا میں وہ وقت بھی گزرا ہے کہ جب عورت کو انسان ہی تصور کرنے سے انسان کترا رہا تھا اور مرد ہی اپنے آپ کو انسان تصور کرتا ہے اور عورت کو محض اپنی راحت کے لیے اپنی ضرورت کا ایک سامان تصور کرتا ہے۔ لیکن دین متین کی تعلیمات جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس نے عورت کو ایک مقام، ایک مرتبہ اور ایک رتبہ دیا، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ زمین سے اسے نکال کر وہ عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے کہ جو اس دین اسلام کے علاوہ آپ کو کسی اور تعلیمات میں نظر نہیں آتا۔ اگر 571 عیسوی میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے تو 576 عیسوی میں محض 5 سال کے اس فرق، یعنی اس دور کی اگر کیفیت کو دیکھیں تو فرانس میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کانفرنس کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ڈسکس کرنی ہے کہ آیا عورت انسان بھی ہے یا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اس کا مقام دیا۔ آپ نے یہ ذکر کیا کہ آیا وہ اپنی ذمہ داریوں سے جدا ہو جائے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر عورت اپنی ذمہ داریوں کو مرد کی ذمہ داریوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ فطری طور پر ایک تصادم ہے، ایک کانفلکٹ ہے، ایک ڈسپیوٹ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب دو افراد کا باہمی ملاپ ہے، جناب آدم ہی کے ذریعے سے حضرت سیدہ حوا اس دنیا میں وجود پا رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں میں جو فرق رکھا گیا، ایک طرف کا جب حق ہوتا ہے تو دوسری سمت کا فرض ہوتا ہے، اور دوسری سمت کا جب حق ہے تو پہلی سمت کا فرض بنتا ہے۔ اس کا مطلب جب ہم عورتوں کے حقوق کی بات کریں گے اور باہمی دو عورتیں ہوں، یعنی ایک طرف مرد ہے اور وہ مرد اگر شوہر کہلاتا ہے تو اس کے مقابل میں اگر عورت ہے اور وہ بیوی کہلاتی ہے تو مرد پر جو حقوق ہیں وہ عورت کے فرائض میں شامل ہوں گے، اور جو مرد پر فرائض ہیں وہ عورت کے حقوق شمار کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو اس بات کا مکلف فرمایا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا ہے کہ تم نے اپنی عورت کو ملکہ کی طرح گھر میں ایک قیمتی خزانے کی طرح رکھنا ہے۔ اس کے ناز و نام، اس کی آسائش، اس کے آرائش، نفقہ کا جو لفظ استعمال ہوا، اس نفقہ میں اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کی چھت، وہ ساری چیزیں داخل اور شامل ہیں۔ جب ایک مرد پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے تو اب جب وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور ساری آسائش اور آرائش اس کی شان اور اس کی رفت کے مطابق عورت کو گھر میں مل رہی ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جناب اس کو اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے نبرد آزما ہونے کے لیے اسے گھر سے نہیں نکلنے دیا جا رہا؟